طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا، ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا۔ طیبہ کا گل تو گل ہے، کانٹا پسند آیا، ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا۔ نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں حفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے پلیٹ فارم سے ربیع الاول تقریر سیگمنٹ ربیع الاول کی بہار عشق رسول کے ساتھ ننھے حفاظ ایجوکیشن سسٹم سے منسلک مدارس کے طلبہ کرام کے درمیان تقریری مقابلے کا سلسلہ جاری ہے۔ ربیع الاول کی رونقیں ہیں، ہر شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ نعتیہ سیگمنٹ بھی دیکھ رہے ہیں، جہاں منظوم کلام میں طلبہ کرام بارگاہ رسالت میں خوبصورت کلام پڑھ رہے ہیں، وہیں یہاں یہ طلبہ کرام تقریر کے انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت اور اپنے عشق کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور آج ہمارا یہ تیسرا سیمی فائنل راؤنڈ ہے۔ 10 راؤنڈز پہلے ہوئے تھے کوالیفائنگ راؤنڈ، جس میں 30 مختلف اداروں کے طلبہ شریک تھے، جن میں سے 10 طلبہ کرام اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کیے۔ 2 سیمی فائنل راؤنڈز ہمارے پاس ہو چکے ہیں اور آج یہ ہمارا تیسرا سیمی فائنل راؤنڈ ہے۔ اور ہماری اس خوبصورت نشریات اور خوبصورت ٹرانسمیشن کو ہمیں اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں اسپانسر کیا ہے نورین فاؤنڈیشن نے، جو قرض حسنہ، مدارس دینیہ کے طلبہ کی معاونت اور مستحق بچوں کی ضروریات پوری کرنے میں قابل قدر خدمت انجام دے رہی ہیں۔ ہم نورین فاؤنڈیشن کے اس بابرکت تعاون پر ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں خصوصی اسپانسر کیا ہے صدر پنسار اینڈ آئل سٹور ہے، جو خالص آرگینک چیزوں سے تیار کردہ پاکستان کا مشہور برانڈ ہے۔ ان کے پاس اقسام کی جڑی بوٹیاں، ڈرائی فروٹس، مربع جات، مسالہ جات، ارکیات دستیاب ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے معزز اسپانسر کا، اور جو طلبہ کرام کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ یقیناً ان کا یہ حصہ، یہ طلبہ کرام یہاں آ رہے ہیں، ان کی طرف سے طلبہ کے لیے انعامات ہیں، یہ ان کی بھرپور حوصلہ افزائی ہے۔ محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ پہلے مقرر شریک ہیں جامعہ بیت العلوم منگو پیر سے، طالب علم کا نام ہے محمد حماد۔ یہ اپنے پہلے راؤنڈ کے فاتح تھے اور آج سیمی فائنل راؤنڈ میں یہاں موجود ہیں۔ ہمارے دونوں معزز منصفین حضرات مولانا سلامت علی عباسی صاحب، برادرم مولانا خزیمہ قاسم صاحب ہمارے ساتھ پہلے دن سے یہاں موجود ہیں اور بڑی ارکریزی کے ساتھ اور جانفشانی کے ساتھ اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں طلبہ کرام کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ بہت شکریہ ہمارے معزز منصفین حضرات کا۔ جی جناب محمد حماد، آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ صدر علی وقار، تاریخ کا عالمگیر اصول یہ رہا ہے کہ انسان فضائل و کمالات کا محتاج ہو کر عظمت پاتا ہے، مگر کائنات کے تاجدار پر مگر مدینہ کے تاجدار پر آ کر یہ قانون قدرت بدل گیا۔ دنیا نے انسانوں کو فضائل کی بھیک مانگتے دیکھا، مگر کائنات نے وہ منظر تب دیکھا جب سچائی، شجاعت و سخاوت اور زہد جیسی پاکیزہ صفات خود دست مصطفیٰ سے منسوب ہونے کے لیے تڑپتی نظر آئی۔ صدر علی وقار تبھی تو حضرت آدم کو صفی اللہ کا شرف ملا، حضرت نوح کو نجی اللہ کی سند ملی، حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا مقام ملا، حضرت موسیٰ کو کلیم اللہ کا لقب ملا اور حضرت عیسیٰ کو روح اللہ کہا گیا۔ ان تمام انبیاء کرام کو ایک ایک یا چند فضائل ملے، مگر جب خالق کائنات نے تمام فضائل، تمام کمالات اور تمام درجات انسانی کو ایک ہی نقطے پر جمع کرنا چاہا تو وہ ذات محمد مصطفیٰ ہی قرار پائی، جو ہر فضیلت کا سر چشمہ ہے، وہ جن کے صبر کا اعتراف تورات میں ہوا، جن کے خلق کی گواہی انجیل میں دی گئی اور جن کے حسن مطلق پر خود رب کائنات نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کے ذریعے تمام فضیلتوں کے جامع ہونے کی مہر ثبت کر دی۔ بس وہی ہے جن کی ذات پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے کہ گلزار قدس کا گل رنگی ادا کہوں تجھے، درمانے درد بلبلے شیدا کہوں تجھے، درمانے درد بلبلے شیدا کہوں تجھے۔ جناب صدر،
اگر ذات مصطفیٰ میں فضائل کی اس جامعیت کے عملی حقائق دیکھے جائے تو دنیا کا کوئی مفکر کوئی فاتح اور کوئی قانون دان آپ کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اگر فضیلت کا ظہور میدان جنگ کی شجاعت میں ہو تو حنین کے لرزہ خیز معرکے میں صحابہ کے قدم اکھڑنے کے باوجود انا النبی لا کذب کا نعرہ لگا کر تنہا ڈٹ جانے والے ہمارے نبی، اگر فضیلت کا ظہور عفو و درگزر کی معراج میں ہو تو فتح مکہ کے دن اپنے خون کے پیاسے بدترین دشمنوں کو لا تثریب علیکم اليوم کہہ کر معاف کرنے والے ہمارے نبی، اگر فضیلت کا ظہور مساوات اور عالمی منشور میں ہو تو خطبہ حجت الوداع کے موقع پر عربی اجمی اور کالے گورے کا امتیاز ختم کر کے انسانی حقوق کی بنیاد رکھنے والے ہمارے نبی، پس ثابت ہوا صدر علی وقار کہ دنیا کا کوئی بھی فضل ہو یا کمال وہ آپ کا محتاج ہے، مگر آپ کی ذات پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے کہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ آپ کی سماعت کا شکریہ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسی وہی طٰہٰ۔ بہت خوبصورت انداز میں طالب علم نے آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کی۔ یقیناً ہمارے ناظرین کو یہ طلبہ کرام کی تقریریں، ہمارے ناظرین اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے۔ ہمارے دوسرے شریک ہیں، تعلق ہے آپ کا دارالعلوم معاذ بن جبل سے، اور آپ کی تقریر کا بھی موضوع محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ طالب علم کا نام ہے عزیر بن بابر، تعلق آپ کا دارالعلوم معاذ بن جبل سے۔ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ کسی بشر کا صفت و فضیلت پر ناز کرنا باعث حیرت تو نہیں ہے صدر عالی وقار، تعجب تو تب ہے کہ فضیلت کسی شخصیت پر ناز کرے، مسرور ہو کہ اسے کسی عظیم شخص نے اپنایا ہے۔ امریکی مورخ مائیکل ہارٹ نے حضور کی فضیلتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنی کتاب دی 100 میں 100 با اثر شخصیات میں محمد مصطفیٰ کا ذکر سر فہرست کیا۔ مہاتما گاندھی کے بقول اسلام کی کامیابی حضور کی تواضع، صداقت اور اعلیٰ اخلاق کی بدولت ہے۔ فرانسیسی مورخ لیمرٹائن محمد عربی کی عظمت کے اعتراف میں کہتا ہے کہ محمد سے زیادہ عظیم کوئی نہیں۔ ہندو شاعر کنور سنگھ بیدی تعصب کے عینک اتار کر نبی کی فضیلتیں دیکھتا ہے تو پکار اٹھتا ہے، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ایک فرنگی امام محمد کی کتاب سیر کبیر کا مطالعہ کرنے کے بعد کہتا ہے کہ چھوٹا محمد اتنا بلند ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا کہ نبوت ناز کرتی ہے، رسالت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ نبی چلتے ہیں جب راہیں مہک جاتی ہے خوشبو سے، نبی جب بات کرتے ہیں حلاوت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ صدر علی وقار، صفا پہاڑی پر قریش والوں نے آپ کو صادق کہا تو صداقت نے آپ پر ناز کیا۔ حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹا کر امانتیں ان کے حوالے کی تو امانت مسرت سے سرشار ہو گئی۔ شجاعت نے محمد پر ناز کیا جب حنین میں آگے بڑھ کر فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ عفو و درگزر کی فضیلت حضور پر نازہ رہی جب لا تثریب علیکم اليوم کے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے۔ رحمت نے جھوم کر ناز کیا جب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کہا گیا۔ اخلاق کو فخر ہوا جب وانک لعلی خلق عظیم فرمایا گیا۔ عدل و انصاف سر بلند ہوئے جب چوری کے جرم میں فاطمہ نامی خاتون کو یہ کہہ کر سزا دی کہ اگر فاطمہ بنت محمد نے چوری کی ہوتی تو اسے بھی سزا دیتا۔ صبر کا وقار بلند ہوا جب طائف والوں کے ظلم پر بھی آپ نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ عبادت کو فضیلت کا اعزاز ملا جب حضور کے پیر کھڑے کھڑے سوج گئے
کہ شہنشاہ دو عالم ٹاٹ کے بستر پر سوتے ہیں، قناعت دیکھ کر ان کی قناعت ناز کرتی ہے، وہ زخمی ہو کے طائف میں ہدایت کی دعا کرنا، ادائے سرور دی پر ہدایت ناز کرتی ہے، نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، نبی کا رات بھر یا امتی کہنا، محبت اتنی امت سے کہ امت ناز کرتی ہے، محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ شکریہ۔ نبی کا رات بھر یا امتی کہنا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے وصال فرمانے کا وقت قریب تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر دو ہی باتیں جاری تھی، الصلاۃ الصلاۃ اور امتی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، ہم 1400 سال گزر چکے ہیں اور قیامت تک آنے والے اپنے تمام امتیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں مانگ کر گئے۔ ہمارے ساتھ اس مقابلے کے تیسرے شریک ہیں ادارہ معارف القرآن ایوب گوڈ سے محمد عمر، اور آپ کی تقریر کا بھی موضوع ہے محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ ہمارا یہ سیمی فائنل راؤنڈ چل رہا ہے اور یہاں پر 2 طلبہ کرام کا سفر ہمارے ساتھ ربیع الاول ٹرانسمیشن میں مکمل ہوگا اور ایک طالب علم اگلے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کریں گے، اور ربیع الاول ٹرانسمیشن کے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ اسپانسر کے طور پر موجود السعید کیپس ہیں، جو معیاری اور نفیس اسلامک کیپس کے حوالے سے ایک معتبر پاکستانی برانڈ ہے۔ آج کے مقابلے میں نمایاں شرکاء کے لیے السعید کیپس کی جانب سے خوبصورت اسلامک کیپس بطور تحفہ پیش کی جائیں گی، اور اسی کے ساتھ ہمارے جو آخری شریک ہیں آپ کی تقریر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب تخلیق کائنات کا فلسفہ بتاتا ہے کہ فضیلت بذات خود ایک تجریدی تصور ہے جسے اپنا وجود منوانے کے لیے کسی کامل پیکر کی حاجت رہتی ہے صدر علی وقار، اور جب افق ہستی پر آفتاب رسالت طلوع ہوا تو نیکی کو اس کا اصل مقام مل گیا۔ میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہوں کہ خوبیاں جن پر ناز کرتی ہیں اور کمال جن کے گرد راہ بننے کو باعث افتخار سمجھتا ہے، سو جب صداقت کو دلیل درکار تھی تو اس نے غار حرا سے نکلنے والے پیکر نور میں خود کو صادق پایا۔ امانت کو تحفظ درکار تھا تو اس نے امینہ مکہ کی مسند میں پناہ ڈھونڈی، تو طائف کے بازاروں اور فتح مکہ پر لا تثریب علیکم اليوم کی نوید سن کر یہ فضائل پکار اٹھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتِ زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی اعلیٰ اقدار نے اپنا حقیقی مقام تلاش کیا تو انہیں اسی ذات بابرکت کے در پر جھکنا پڑا۔ سو دیکھیے کہ انصاف کی بات ہو تو لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت کا اعلان عدل کی معراج بنا۔ بصالت نے غزوہ حنین میں تیروں کی بارش کے بیچ ان النبی لا کذب کا نعرہ سنا تو قدموں کی خاک کو ماتھے کا جھومر بنایا۔ مساوات نے فتح مکہ پر حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر دیکھ کر اپنا وجود پایا۔ ہرقل کے دربار میں ابو سفیان کی گواہی ہو یا صلح حدیبیہ میں ابو جندل کے سامنے ایفائے عہد کی پاسداری اور کھردری
نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ احسن منک لم طرقت عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت محبت میں اشعار ہیں۔ حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری آنکھ نے آپ سے خوبصورت کوئی چہرہ نہیں دیکھا۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری فرماتے ہیں کہ میں کہوں گا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنٌ، نکرہ ہے کہ کسی آنکھ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت چہرہ نہیں دیکھا۔ محمد مصطفیٰ جس پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے، یہ ننھے منھے طلبہ کرام خوبصورت انداز میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ان طلبہ نے گفتگو کی۔ ان کے والدین، ان کے اساتذہ کرام سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اساتذہ کرام بادشاہ نہیں، بادشاہ گر ہوتے ہیں کہ جن اساتذہ کرام نے ان ننھے منھے طلبہ کرام کو تراشا، اور یہ سیمی فائنل مقابلہ یقیناً یہ ایپیسوڈ اور یہ مقابلہ بھی ہمارے منصفین کے لیے فیصلہ کرنا کچھ مشکل ہوگا۔ میں چلوں گا برادرم مولانا سلامت علی عباسی صاحب کی طرف کہ آج کے اس مقابلے کے حوالے سے کیا تاثرات ہیں آپ کے؟ ماشاءاللہ یوشا صاحب بہت ہی اچھا شاندار بہترین مقابلہ دیکھنے کو ملا، اور جو ہم چاہ رہے تھے کہ سیمی فائنل ایسا ہونا چاہیے بالکل وہی ہماری سوچ کے مطابق ہوا۔ باقی جو آج کا موضوع تھا وہ بھی تو بہت شاندار تھا، اور تینوں طلباء کی تیاری اپنے حساب سے بہت ہی شاندار تھی۔ تمام جو ان کے اساتذہ ہیں جو ان کو سکھاتے ہیں مینٹور، وہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ باقی کچھ چیزیں جو غلطیاں تمام تقاریر کے اندر عموماً رہ جاتی ہیں، اس میں یہ کہ جو ہمارے پہلے مقرر آئے جامعہ بیت العلوم منگو پیر سے محمد حماد، تو ان کے لیے صرف میں یہ کہوں گا کہ جب آپ تقریر کر رہے ہیں جو آپ کا موضوع ہے اس موضوع کے مطابق، تو جو شعر ہوتا ہے وہ تقریر کے اندر اس لیے شامل کیا جاتا ہے کہ تاکہ آپ کی تقریر کے نثر اور شعر کے اندر جو ہے فرق ہو۔ تو جب آپ شعر پڑھ رہے ہوں تو آپ کے پڑھنے کے انداز سے اور لوگوں کے سننے کے انداز سے لگ رہا ہو کہ اب پہلے تقریر کی آپ نثر کر رہے تھے، اب آپ شعر کی طرف آ رہے ہیں، تو شعر کا انداز جو ہے وہ شعر والا ہو، اور انداز بیان سے ہی پتہ چلنا چاہیے کہ ایسا ہو۔ تو انہوں نے جو دونوں شعر اپنے پڑھے درمیانیہ میں بھی اور جو اختتام میں پڑھا، تو دونوں کے اندر یعنی کہ مزید بہتری کی جو ہے وہ گنجائش ہے ان کے لیے۔ باقی جو ہمارے دوسرے نمبر پر دارالعلوم معاذ بن جبل سے محمد عزیر بن جابر بن بابر، محمد عزیر بن بابر تھے، بہت اچھا ان کا انداز بیان تھا، اور سب سے بہترین چیز جو مجھے لگی ہے کہ یہ نیچرل جو ایک بندے کی طبیعت ہوتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے تقریر کی۔ بہرحال مواد کاپی کرنے کی کوشش نہیں کی، جو ایک نیچرل انداز انسان کا ہوتا ہے اسی کے حساب سے جو ہے وہ یہ لے کے چلے، اور تقریر کے اندر بھی ان کے اندر ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلے۔ اور باقی ادارہ معارف القرآن ایوب گوٹ سے محمد عمر جو تھے، ماشاءاللہ اپنی عمر اور اپنی قد کاٹ سے کئی زیادہ اچھی تقریر انہوں نے کرنے کی کوشش کی۔ چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ رہا، اور ہمارے لیے کافی جو ہے وہ مشکلات رہیں ججمنٹ کے اندر۔ باقی انشاءاللہ جو بھی فیصلہ ہے ہمارا وہ متفقہ فیصلہ ہوگا۔ بالکل ناظرین، جہاں ہمارے مقررین ایک طرف مواد کو پرکھ رہے ہوتے ہیں، وہیں انداز بیاں، باڈی لینگویجز، تلفظ پر بڑی گرفت ہوتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ ہمارے مقررین جو ہمارے ساتھ جو معزز منصفین حضرات موجود ہوتے ہیں، وہ جہاں طالب علم ہلکی سی زبر زیر پیش کی غلطی کرتا ہے فوراً اپنے پاس نوٹ کرتے ہیں، اور آخر میں اس بچے کو بتاتے بھی ہیں کہ بیٹا یہ غلطیاں تھیں، ان کو بہتر غلطیاں تھیں۔ اب میرے بولنے میں بھی میں نے غلطیاں کہہ دیا، حالانکہ لفظ غلطیاں ہیں، الغلط غلط والغلط صحیح۔ خیر، ہم نتائج کی طرف بڑھیں گے۔ برادرم خزیمہ قاسم صاحب یہاں موجود ہیں، وہ نتیجے کا اعلان کریں گے۔ ویسے تو تفصیل سے سلامت بھائی نے بتا دیا، اور سلامت بھائی جب غلطیاں بتاتے ہیں تو کافی تفصیل سے بتا دیتے ہیں۔ میں بس یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے تلفظ کی بات کی، تو تلفظ کی غلطیاں ہمیں تھوڑی زیادہ نظر آئی آج کے مقابلے میں بنسبت گزشتہ 2 مقابلوں کے۔ جیسے کہا گیا کہ حجت الوداع غالباً حجت الوداع ہوتا ہے، اس کے علاوہ جیسے ظلم کہا گیا، ظلم ہوتا ہے، اس کے علاوہ جیسے شعر ہے، شعر کا مصرع یہ کہ محمد مصطفیٰ پر ہر فضیلت ناز کرتی ہے۔ اب اگر آپ محمد جو لفظ ہے اس کے نیچے آپ زیر بالاضافہ کر دیں گے تو پھر وہ محمد مصطفیٰ ہو جائے گا، تو اس سے جو مصرعے کا جو وزن ہے وہ خراب ہو جائے گا۔
تو اس سے کافی فرق پڑتا ہے. بس یہ کچھ غلطیاں تھیں جس کی بنیاد پر ہم لوگوں نے رزلٹ آگے پیچھے کیا, کیونکہ ماشاءاللہ سے تینوں کی تقریر بہت بہترین تھی. اور آج ہمارے جو ساتھی فائنل میں ہمارے ساتھ جا رہے ہیں ان کا تعلق ہے ادارہ معارف القرآن ایوب گوٹ سے, اور ان کا نام ہے محمد عمر, وہی چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ. بہت مبارک محمد عمر. ادارہ معارف القرآن آپ کے اساتذہ, آپ کی انتظامیہ, آپ کے والدین مبارکباد کے مستحق ہیں. ہمارے جو دیگر دو شرکاء ہیں عزیر بن بابر اور محمد حماد, آپ کا اس سال ربیع الاول ٹرانسمیشن 2026 کا یہ سلسلہ یہیں مکمل ہوتا ہے, لیکن ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. آپ کا زمانہ طالب علمی ہے, مختلف پلیٹ فارمز ہیں, وہاں آپ نے اپنے ادارے کی نمائندگی کرنی ہے. ہمارے ربیع الاول کی بہار عشق رسول کے ساتھ تقریر سیگمنٹ میں دونوں جو شرکاء عزیر بن بابر اور محمد حماد جن کا سفر آج یہاں مکمل ہے, ان کے لیے ادارے کی طرف سے, حفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کی طرف سے اعزازی سند ہے. اور اسی طرح السعید کیپس, معیاری اور نفیس کیپس, ان کی طرف سے ایک خصوصی کیپ کا گفٹ ہے, وہ ہمارے معزز منصفین حضرات سے وصول فرمائیں گے. ماں کا گل تو گل ہے, کانٹا پسند آیا, ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا. طیبہ کا گل تو گل ہے. جی تو ناظرین, دیکھتے رہیے ربیع الاول کی یہ خصوصی نشریات اور جڑیے رہیے حفاظ ایجوکیشن سسٹم پاکستان کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد یوشا. ماں کا گل تو گل ہے, کانٹا پسند آیا, ہم عاشقوں کو شہر طیبہ پسند آیا.